جب بلوچ ریجمنٹ کے نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگیں تو اس کے نام سے ہی یہ ہندو کانپ جاتے تھے، جب پتہ چلتا تھا کہ بلوچ آ گئے۔ ہم جس ٹرین میں تھے اسے ملتان میں روکا گیا۔ ٹرینیں ایسی بھی لاہور پہنچی جس میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں تھا۔ پاکستان کی جو ہے بنیادوں میں وہ 10 لاکھ شہداء کا خون ہے، اس لیے کہ راستے میں پانی اگر کہیں ٹرین رکتی تھی پانی پہ زہر ملایا ہوا تھا، تو یہ چیز وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے۔ دنیا مجھے حمید رضا صدیقی کے نام سے زیادہ جانتی ہے، اور اس لحاظ سے کہ جب پاکستان بنا تو میری عمر 4-5 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ بھارت کے صوبہ ہریانہ سے میرا تعلق تھا، اور اس لحاظ سے وہیں سارا بچپن یا ابتدائی جسے کہنا چاہیے حصہ گزرا، اور وہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے، ہماری ماں بہنوں نے تحریک میں حصہ لیا، اور اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ تحریک پاکستان جو ہے وہ ہماری رگوں میں رچی بسی ہے۔ میری بڑی بہن خود برقعے میں ملبوس ہو کر انہوں نے مسجد میں جا کے خطاب کیا، جلسہ عام میں خطاب کیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے جو ہے بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا، اور اس وقت میں ہمیشہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز تو یاد نہیں رہتی، لیکن بعض چیزیں ابھی تک ذہن میں موجود ہیں، اور بعض چیزیں بار بار ہم نے سنی، وہ اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اس تحریک کا حصہ۔ تو یہ وہ چیزیں جب بھی ذکر ہوتا ہے ایک فلم کی طرح جو ہے ہمارے سامنے سب چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس انداز سے تحریک چلی، ہندوؤں کا رویہ کیا تھا، کس انداز سے یہاں جواب ملتے تھے، کس انداز سے ہمارے بہنوئی یا ہمارے بھائیوں نے گرفتاریاں پیش کی، ہمارے والدین کا کہنا کیا تھا۔ میرے والد صاحب کی پیدائش 1901 کی ہے، تو اس میں وہ خود مجھے بتاتے تھے کہ تحریک خلافت میں حصہ لیا، اور ایک موقع پر ہجرت کرنے کا بھی فیصلہ کیا، تو پھر وہ فیصلہ ہم نے بدل دیا۔ لیکن تحریک میں جو ہے تمام لوگ جو ہے اسی انداز میں خاندان کے شریک تھے۔ گزشتہ 150 سال سے ہمارے خاندان میں کوئی ان پڑھ نہیں، خواہ وہ بڑی بوڑھیاں ہیں، وہ سب جو ہے پڑھی لکھی ہوتی تھی، تو میں نے اپنی نانی سے پڑھنا سیکھا، نانا سے، مطلب تمام بزرگ پڑھ لکھے، تو اس وجہ سے تحریک سے زیادہ ان کا تعلق تھا، جلسے جلوسوں میں حصہ لینا۔ پاکستان بن گیا اور ہندوؤں کا دباؤ بڑھتا گیا، ان کا مقابلہ کیا ہم نے، پھر سب کچھ بے سر و سامان ہو کر ہمیں جو ہے پاکستان آنا پڑا۔ 3 دن میں جو ہے وہاں سے پاکستان پہنچنا، وہ سب چیزیں جو ہے ایک فلم کی طرح سامنے چلنے لگتی ہیں۔ ہم جس ٹرین میں تھے اسے ملتان میں روکا گیا، اور ملتان میں مجھے وہ یاد ہے، تو ملتان اسٹیشن پہ روکی، اور اس کے بعد جو ہے اسٹیشن کے باہر چابوڑ والا میدان خالی تھا جہاں آج کل اسنا ہوٹل ہے، وہاں مہاجر کیمپ قائم کیا گیا۔ پاکستان بننے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست جو اپنے نظریے پر جو ہے وجود میں آئے، اور جس میں جو ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے تحت جو ہے ہم اس کو اس خطے میں اور اپنے اوپر نافذ کریں۔ تو یہ وہ پیغام تھا جو ہمیں بزرگوں نے دیا، استادوں نے دیا، اور آج ہم اپنی نسل کو وہی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ وہ اس لیے میں نے جو کتابیں لکھی ہیں، میرا محور یہی ہے، اقبال پر، قائد اعظم پر، پاکستان پر، تو میں نے 1 درجن سے زیادہ تحقیقی کتب لکھی ہوں گی۔ اس میں سینکڑوں مضامین میرے اخبار میں 1000 سے زیادہ مضامین شائع ہوئے ہوں گے، اسی پر ہوئے وہ شائع، اسی پر میں تقریر کرتا ہوں، اسی پر پیغام دیتا ہوں، اور اس لحاظ سے جو ہے ہر جو تحریک کا اعتراض ہوتا ہے اس پر اگر کہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ میں دیتا ہوں، اور اس لحاظ سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو ورثہ ہمارے والدین نے ہم میں منتقل کیا، ہم اسے اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مسلح افواج نے جس انداز سے تحفظ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے والدین بتاتے تھے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب ٹرینوں پہ حملے ہوتے تھے، ٹرینیں الٹ دی جاتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ جس وقت بلوچ ریجمنٹ کا ایک
نام تھا، جب بلوچ ریجمنٹ کے نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگیں تو اس کے نام سے ہی یہ ہندو کانپ جاتے تھے، جب پتہ چلتا تھا کہ بلوچ آ گئے، بلوچ ریجمنٹ آ گئی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ٹرینیں جو ہے محفوظ حالت میں پاکستان پہنچی، ورنہ اس سے پہلے ٹرینیں ایسی بھی لاہور پہنچی جس میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں تھا۔ خدا کا شکر ہے جس ہم ٹرین میں آئے اس میں چند نوجوان ہی تھے بلوچ ریجمنٹ کے، جن کی بدولت جو ہے وہ ٹرینیں جو ہے یہاں پہنچی اور وہ محفوظ پہنچی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت قائد اعظم کی قیادت پر متفق تھے، تو اس وجہ سے ان کی شخصیت وہ تھی جن پہ اعتماد تھا کہ وہ اکثر انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لیکن جو ہے کہ مشہور ہے کہ جو ان پڑھ تھے وہ بھی غور سے سن رہے ہوتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہ سمجھ نہیں رہے اور آپ گردن ہلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی یہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی کہا ہو، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جس سے لوگ آگے بڑھ رہے تھے، جس کے تحت لوگوں نے قربانیاں دیں، اور جب امرتسر کی سڑکوں پہ مسلم خواتین کے برہنہ جلوس نکالے گئے کہ آسمان بھی رویا ہوگا اور وہ منظر دیکھ کر، لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہاں کہ بلاؤ اپنے بابا قائد اعظم جو تمہیں بچائے، لیکن کیا کسی شخص نے، اور تم پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ، کوئی شخص، کوئی بچی، کوئی لوگ نے نعرہ نہیں لگایا، جان قربان کر دی۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو آج ہمیں یاد آتا ہے کہ قربانیاں لوگوں نے دیں، اپنے بچیوں کو خود جو ہے کنویں میں دھکا دے دیا، چھلانگیں لگا دی عزت بچانے کے لیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد یا پاکستان غلط بن رہا ہے یا ہم پاکستان کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت جو الیکشن میں بھی لوگوں نے ووٹ دیے، ہندوؤں کا مقابلہ کیا وہاں اور اپنی تحریک چلائی ہوئی۔ ہم 10 لاکھ سے کم از کم فگر استعمال کرتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جانیں قربانی کی، تو پاکستان کی جو ہے بنیادوں میں وہ 10 لاکھ شہداء کا خون ہے، اس میں جو ہے جو ہمیں استحکام بخشتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہماری بچیوں نے، ہماری بہنوں نے جو ہے قربانیاں دیں، بچھڑے، سب کچھ ہوا۔ اب جو ہے یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت جو ہے جوان رکھتی ہے اور ایک نیا حوصلہ جو ہے ہمیں دیتی ہے۔ یہ قربانیاں، یہ جس میں اب داستانیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے لوٹا گیا، کس طریقے سے بچوں کو جو ہے نیزے کی انیوں پہ اچھال دیا گیا اور ان کو مار دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ کس طرح لاشیں بکھری ہوئی جب میں دیکھتا ہوں تصاویر میں تو خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ کیا اور ہم نے جو ہے سب کچھ برداشت کیا اور ہم نے اچھا سلوک یہاں سے جانے والوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھتے پر مجبور کرتی ہیں، اپنے اوپر فخر کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ تو آج ہم جو آزاد ہیں انہی کی بدولت ہیں جو قربانیاں ہمارے خواتین نے یا بچوں نے بھی دیں، سب نے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ قربانیاں ایسی ہیں جنہیں ہم بھلا نہیں سکتے کسی صورت میں، اور یہی رویہ دشمن کا جو ہے اسے بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور ان کو یہ تحریک کے واقعات جو ہے سنائیں کہ جو ہم پہ گزری، کس انداز سے ہم خون کے دریا عبور کر کے پہنچے، اور جب ٹرینوں پہ حملے کئی جگہ ہوتے تھے تو ساری عورتوں کو جو ہے، بچیوں کو جو ہے نیچے بٹھا دیا جاتا تھا، سیٹ کے نیچے کہ چھپ جاؤ اس میں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے بلوچ ریجمنٹ کے چند جوان تھے جو 4-5 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا خوف اتنا تھا دشمن پہ کہ وہ جب ہوائی فائر کرتے تھے تو اس وقت دشمن بھاگ جاتا تھا۔ تو ٹرینیں محفوظ پہنچی، لیکن 3 دن میں بھوک اور پیاس سے برا حال ہو گیا، اس لیے کہ راستے میں پانی، اگر کہیں ٹرین رکتی تھی پانی پہ زہر ملایا ہوا تھا، تو وہ کئی جگہ زہریلا پانی پینے سے لوگ ضرور مرے، حبس سے لوگ جو ہے وہ ضرور جو ہے شہید ہوئے، لیکن جو ہے دشمن کے وہ کی وہاں تک اپروچ نہیں ہو سکی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو سفر لاہور تک کا پاکستان بننے کا طے ہوتا تھا، گھنٹوں میں 8-10 گھنٹے لگتے ہیں، تو وہاں سے وہ 3 دن لگ گئے رکتے ہوئے۔ لوگ بھوکے پیاسے ضرور رہے، لیکن جس وقت جو ہے اٹاری پہنچے اور اگلا اسٹیشن سے واگا تھا، تو پھر لوگوں میں وہ جو مردہ سے نظر آتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے جان آ گئی، اور چیخ کر زندہ باد کے نعرے لوگوں میں لگنے شروع ہو گئے، خوشی کے آنسو لوگ بہا رہے، اور جیسے ٹرین رکی
تو سب جو ہے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس طرح شکر ادا کیا کہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ چیز وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک جہنمستان سے نکل کر پاکستان کی سرزمین میں آنا ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے تجربہ تھا، اور شکر ادا کرتے تھے کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ باقی چیزوں کی قربانی وہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہم آگے بڑھتے چلے گئے اور آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ ہمیں کئی ختم کرنے کی کوشش ہوئی، جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ سب چیزیں ماضی کا حصہ ہے، ہم نے اس سے سبق سیکھا۔ لیکن جب آج کا موازنہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو جو ہے ابھی حالیہ جنگ میں جس طرح جو ہے شکست فاش دی، یہ ہمیں ایک ایسا لگتا ہے کہ نیا جنم مل رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ باہر گئے آتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اب شناخت ہے، ہمارا پاسپورٹ کی قدر بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ہماری حیثیت بڑھ گئی، ہر شخص ہمیں پہچانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ جو پاکستان ہے وہی ہمارے دلوں میں ہے، تو اس لیے ہمارے زبان پر ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد۔